دل میں ضعف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے، کوئی کچھ دے نہیں سکتا اگر اللہ نہ دے۔ اسی وشواس کے ساتھ روحانی طریقے سے لوگوں کے دکھ درد دور کرنے والے اردو کے کھیاتی نام پترکار، ساہتیہکار اور شاعر مولانا حسن الہاشمی پچھلے دنوں جے پور آئے۔ اس موقع پر ایم آر راہی نے ان سے اردو ادب اور شعر و شاعری کے بارے میں بات چیت کی۔ روبرو میں پیش ہے اس خاص ملاقات کے کچھ انش۔ مولانا صاحب، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ میری ابتدائی تعلیم اور انتہائی تعلیم دونوں ہی دارالعلوم دیوبند میں ہوئیں، اور دارالعلوم دیوبند سے میں نے اردو، فارسی اور عربی زبان کا علم حاصل کیا، اور سن 1973 میں دارالعلوم دیوبند سے باقاعدہ فارغ ہوا، اور اس کے بعد پھر میں مختلف علاقوں میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتا رہا۔ نگینے میں صدر مدرس رہا۔ اس کے علاوہ آپ کی علمی اور شاعرانہ زندگی کا آغاز کب اور کہاں شروع ہوا؟ میں نے نثر میں اور نظم میں دونوں ہی انداز میں سن 1965 میں لکھنا شروع کیا، جب میں دارالعلوم میں زیر تعلیم تھا، اور طالب علمی کے زمانے میں تقریباً 400 سے زائد مضامین میرے مختلف ادبی رسائل میں شائع ہوئے، مثلاً رگِ سنگ میں، بڑھتے قدم میں، ماہنامہ 20ویں صدی میں، ماہنامہ تحریک میں، ماہنامہ شاعر میں، اسی طریقے سے اور دوسرے رسائل میں نے اردو کی خدمات انجام دیں۔ جی، پہلے آپ شاعر ہیں یا نثر نگار؟ پہلے آپ نے شاعری شروع کی یا نثر نگاری؟ میری قلم کی کاوشوں کی جو شروعات ہوئی وہ نثر سے ہوئی، لیکن پھر فوراً ہی بعد میں نے غزلوں اور نظموں کا سلسلہ شروع کیا، لیکن پھر میں غزلوں سے پھر واپس نثر کی طرف آیا، اور پھر ایک طویل مدت سے سن 1980 سے لگاتار میں نثر میں لکھ رہا ہوں، اور میری 32 سے زائد کتابیں ادبی اور روحانی اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں، اور 8 کتابیں عنقریب آنے والی ہیں۔ 32 کتابوں کو خاص کتابوں کا ذکر فرمایا تھا، جیسے کربلا کے دفاع میں سیدنا امام حسین کی مخالفت میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی، اس کا جواب میں نے دفاع کربلا کے نام سے دیا، اور اس کے علاوہ کچھ روحانی کتابیں جیسے سورہ فاتحہ کی عظمت و افادیت اور آیت الکرسی کی عظمت و افادیت، اسی طریقے سے بسم اللہ کی عظمت و افادیت، بچوں کے نام رکھنے کا فن، پتھروں کی خصوصیات جیسی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ایسا کہتے ہیں کہ تفنن تباہی شاعری کا ایک خاص مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقصد لیے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں 150 سالہ صدی کا جشن آزادی کا چل رہا ہے، تو اردو شعراء اور ادبا نے اس صنف میں کیا کیا کام کیے؟ وہ حضرات جو صرف گل و بلبل، گل بقابلی، اس کا ذکر کیا کرتے تھے اپنی غزل میں یا شاعری میں یا نظم میں، انہوں نے کس حد تک اپنے اس مقصد کو کہ حصول آزادی کی جنگ میں انہوں نے کیا کیا کام کیے؟ اور ایسا ہے کہ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے کہ 10 مئی سن 1857 سے اس ملک میں جنگ آزادی کی شروعات میرٹھ میں شروعات ہوئیں۔ بیگم نے اس کا اٹھایا تھا، نواب واجد علی شاہ کی بیگم حضرت محل نے ایک بگل بجایا آزادی کا، اور پھر یہاں سے شاعروں نے، ادیبوں نے، مصنفوں نے اپنے اپنے انداز سے جو خدمات انجام دیں، اور جو اشعار کہے جن سے آزادی کا جوش پیدا ہوا نوجوانوں میں، اور ایک آزادی کی لہر پورے ملک میں دوڑنے لگی۔ اس زمانے میں اس طرح کے شعروں نے لوگوں کو کافی اکسایا کہ سرفروشی کی تمنا آج اپنے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اس طرح کے اشعار نے آزادی کی جنگ کے اندر ایک لہر دوڑائی، اور مختلف نوجوانوں کے اندر آزادی کا جوش پیدا ہوا، اور
اس طرح کے اشعار نے لوگوں کو قربانی دینے پر مجبور کیا. دیکھیے صاحب، وہ اردو شعراء حضرات جیسے ہم غالب سے لیں، غالب، علی، مومن، حسرت اور دوسرے شعراء حضرات، انہوں نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا. یقیناً کوئی شاعر میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے اپنے انداز سے آزادی کی جنگ میں حصہ نہ لیا ہو، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قلم کے جہادی سے آزادی ہمارے لیے آسان بنی تو یہ غلط بات نہیں ہوئی. سبھی شاعروں نے اس میں حصہ لیا، اور مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال، ان سب حضرات نے اپنے اپنے طریقے سے حصہ لیا. علامہ اقبال کا وہ شعر آج بھی کانوں میں گونجتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اس طرح کے شعروں نے ہندوستان سے محبت کرنے کا ایک سبق سکھایا، اور ہندوستان کی خاطر نوجوانوں نے قربانیاں پیش کی. جی، اور یہ صرف ایک شاعر ہی، کیونکہ ایسے موقع میں کچھ زیادہ تقریریں سننے کو وقت نہیں ہے، تو وہ شعروں کے ذریعے عوام کے دلوں میں جوش و جذبہ پیدا کرتے ہیں.